قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اور اس عورت نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس قوم کی عورتیں بھی ایک گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقے سے لوگوں کو جھوٹ، فریب اور دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا پتہ چلتا ہے جو کہ اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوق لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، مرہا گانے بجانے کے عمل کو عام کرتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو کہ مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی سب سے مالدار اور طاقتور قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے، جہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے 2 علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے ایک دن قوم کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان قوم کے لوگوں کو آپس میں ہی مردوں کے ساتھ شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم شہر سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر مرد کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے کھڈے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت حاصل کرنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاش اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے قوم سدوم کو اس عمل سے توبہ کرنے کا کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ گناہ کرتے ہو جو آج سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ قوم لوط پر اس واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے بدفعلی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے گناہ کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال قوم لوط کے لوگوں نے جب اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے خواہش پوری کرنا بند کر دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے قوم سدوم کے پاس بھیجا۔ لاقیس شیاطین اور جنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، لہٰذا ابلیس نے لاقیس کو حکم دیا کہ وہ قوم لوط کی عورتوں کی طرف جائے، ان عورتوں کو ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا میرا حسن اور میری جوانی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر قوم لوط کی عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔
جس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے۔ لاقیس قوم لوط کی ایک خوبصورت اور مالدار عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت قوم سدوم کی باقی عورتوں کے پاس گئی اور انہیں بھی یہ عمل کرنے کا کہا۔ اس طرح عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کا یہ عمل شروع ہوا۔ جب مردوں کو معلوم ہوا کہ عورتیں آپس میں عورتوں کے ساتھ ہی شہوت حاصل کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو منع نہیں کیا اور خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کا گناہ اور سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن پاک بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں سدوم اور عمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عقائدی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے بنائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قوانین کسی بھی حال میں قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکسولیٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔